الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أفضل الرسل وسيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ارشاد باری تعالی ہیں ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کی تبدیلی میں، لآیات لأولی الالباب، البتہ نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، ان عقل مندوں کے لیے جو اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر اور اپنے پہلوؤں کے بل لیٹ کر. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں، آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں وہ غور و فکر کرتے ہیں اور یوں کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب اس کو تو نے بیکار پیدا نہیں فرمایا. ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، تو نے اس ساری کائنات کو بیکار پیدا نہیں فرمایا. سبحانک فقنا عذاب النار، پاک ہے تیری ذات، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. سورہ آل عمران کا یہ آخری رکوع ہے اور اس کی ابتدائی آیات میں، جن کے اندر ہمیں کائنات کی ہر چیز کے اندر غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بخاری شریف کی یہ حدیث ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں ایک رات اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر ٹھہرا ہوا تھا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات ام المومنین حضرت میمونہ کے گھر آرام فرما تھے. آپ فرماتے میں نے بڑا عجیب منظر دیکھا، رات کا تہائی حصہ باقی تھا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور آپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے ان آیات کی تلاوت فرمائی. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اور دوسری روایت کے مطابق حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کو تلاوت کرنے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا افسوس ہے اس شخص پر جو ان آیات کو پڑھتا ہے اور پھر غور و فکر نہیں کرتا. خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان آیات بینات میں ہمیں کائنات میں غور و فکر اور تفکر کی دعوت دی گئی. کیا وجہ ہے، کیوں کائنات میں تفکر کی اور غور و فکر کی ضرورت کیوں ہے، اس میں حکمت کیا ہے؟ ایک عام قول مشہور ہے کہ صنعت کو دیکھ کر صانع کی عظمت کا پتہ چلتا ہے. مثال کے طور پر اچھی عمارت یا کوئی اچھی بنی ہوئی چیز آپ دیکھیں گے، کوئی عمارت مثال کے طور پر دیکھ لیں، اس پر نقاشی، اس پر کاریگری اور ہاتھ کی صفائی جب آپ دیکھیں گے
تو آپ کو اس معمار کی عظمت کا پتہ چلے گا کہ یار یہ کتنا بڑا کاریگر تھا جس نے اتنی عظیم عمارت جو ہے وہ تعمیر کر دی، اس کے بیل بوٹے، اس کے نقش و نگار، اس کی صفائی اور ستھرائی اور اس پر جو کاریگری ہوئی ہے، تو اس سے کاریگر کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ تو اسی طرح کسی بھی شخصیت کی عظمت، اس کی حکمت، اس کی قدرت، اس کے علم کی معرفت کا پتہ لگانا ہو تو آپ اس کی بنائی ہوئی چیز کو دیکھیں گے جس کے اس کی عظمت، حکمت، قدرت، علم کی معرفت کا پتہ چلے گا۔ تو اسی لیے ہمیں بھی کائنات کی ہر شے میں غور و فکر کا حکم دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کائنات میں پیدا فرمایا، اسی لیے اہل علم و معرفت نے ارشاد فرمایا وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تدل علی انہ واحد، کائنات کی ہر شے میں، وفی کل شیء لہ آیۃ، کائنات کی ہر شے ذرے ذرے میں اللہ رب العزت کی قدرت کی دلیل موجود ہے۔ وفی کل شیء لہ آیۃ، ہر شے کے اندر ایک ایسی نشانی موجود ہے، ایک ایسی دلیل موجود ہے کہ جو اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات وحدہ لا شریک ذات ہے۔ کائنات کے ذرے ذرے میں غور و فکر کرنے سے آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا۔ تو یہ کائنات کے جتنے بھی عجائبات ہیں، ان کو دیکھنے سے اللہ رب العزت کی قدرت، اس کی حکمت، اس کے علم کی معرفت اور خاص کر اس کی وحدانیت کا پتہ چلتا ہے کہ جس رب نے یہ زمینیں پیدا فرمائی ہیں، آسمان پیدا فرمائے، اسی لیے تو فرمایا گیا نا، بہت ساری کائنات کی ہر شے کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کی نشانی رکھی ہے۔ اس لیے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور دن اور رات کی تبدیلی میں بھی عقل مندوں کے لیے رب کی قدرت کی نشانیاں موجود ہیں۔ آپ آسمان کو دیکھیں تو اتنی بڑی چھت اللہ رب العزت نے قائم فرما دی، جب سے فرمائی تب سے لے کر اس کو قائم فرمایا، اس وقت سے لے کر اب تک اور قیامت تک اسی طرح یہ بغیر ستون کے کھڑی ہے۔ ہم نے ایک شاطیر کو کھڑا کرنا ہو تو اس کے نیچے ستون کھڑے کرتے ہیں اس کو فضا میں بلند کرنے کے لیے، لیکن اللہ رب العزت کی قدرت، اس کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کا اندازہ لگاؤ کہ لامحدود وسعتوں کی یہ مالک آسمان، اتنی بڑی چھت اللہ رب العزت نے بغیر ستون کے کھڑی فرما دی، اور اس کے اندر پھر چمکنے والے ستارے، اس کی خوبصورت رنگت جو انسان کے دل میں جاذبیت اور کشش پیدا کرتی ہے۔ تو یہ ہے نا نشانی اللہ رب العزت کی قدرت کی۔ اسی طرح زمین کو دیکھ لیں، اس میں چٹانیں موجود ہیں، پہاڑ موجود ہیں، میدانی علاقے موجود ہیں، اس کی سطح سے طرح طرح کی کھیتیاں اس کے روئے زمین پر لہرا رہی ہیں، اور ان کھیتیوں کے اندر غور و فکر کریں تو آپ کو اللہ رب العزت کی قدرت کے عجائبات نظر آئیں گے کہ ایک ایک قسم، اس کی آگے کئی کئی اقسام، پھر اس کے اندر کئی کئی طرح کی تبدیلیاں آپ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے۔ یہی پھول دیکھیں تو آج کی سائنس یہ بتاتی کہ پتہ نہیں کتنی اقسام ہیں ان پھولوں کی، اس کے نیچے سے پانی کے چشمے ابلتے ہوئے۔ اب دیکھیں یہ ہمارے علاقے کی زمین ہموار ہے، برابر ہے، یہاں چشمے نہیں ہیں، حالانکہ یہاں آسان تھا کہ پانی کے چشمے ابل پڑتے، پکی زمین نہیں ہے، کچی زمین ہے، لیکن رب کی قدرت دیکھو، یہاں چشمے نہیں، اور پہاڑوں کی چٹانیں وہاں سے پتہ نہیں کتنے کتنے ہزاروں فٹ نیچے سے پانی اوپر اس چٹانوں کو چیر کر آسمانوں کی پہاڑوں کی چوٹیوں پر پانی کے چشمے جو ہیں وہ ابل رہے ہیں۔ تو میرے رب کی قدرت کے یہ نظارے ہیں۔ یہی زمین دیکھ لیں کہ اس کے اندر آپ لوہے جیسی چیز کو رکھ دیں تو کچھ دنوں کے بعد دیکھیں گے تو وہ گل جائے گی، زنگ لگ کر وہ مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائے گی۔ لیکن میرے رب کی قدرت کی نشانی دیکھیں کہ آپ ایک گندم کا دانہ یا کسی بھی چیز کا بیج اٹھا کے زمین کی تہوں کے نیچے، بلکہ اس کو نرم کرنے کے لیے پہلے پانی لگاتے ہیں،
اور پھر ہل چلا کے مٹی کے نیچے دبا کے آ جاتے ہیں اور اوپر مٹی کو برابر کر کے ٹریکٹر چلا کے ہل چلا کے زمین کی تہ کے نیچے اس دانے کو دبا کے آ جاتے ہیں اور اوپر سہاگا مار کے آ جاتے ہیں۔ اور بعض اوقات تو بعض فصلیں ایسی ہیں جن کو پانی بھی لگا کے آ جاتے ہیں۔ اب پانی لگنے سے زمین کے مسام بند ہو گئے، لیکن اللہ رب العزت کی قدرت دیکھو کہ وہ بیج گندم کا دانہ گلتا نہیں، سڑتا نہیں، مٹی کے ساتھ مٹی نہیں ہوتا، حالانکہ اسی زمین کے نیچے لوہے جیسی سخت چیز گل سڑ کے مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتی ہے، لیکن وہ دانہ لوہے کے سامنے اس کی کیا حقیقت ہے، کیا حیثیت ہے، لیکن اللہ رب العزت کی قدرت دیکھو کہ وہ دانہ گلتا نہیں، سڑتا نہیں، مٹی کے ساتھ مٹی نہیں ہوتا، بلکہ اللہ رب العزت اپنی قدرت کاملہ سے اس سے ایک ایسی کونپل پیدا فرماتا ہے جو زمین کے منہ کو چیرتی ہوئی زمین کی سطح پر نمودار ہو جاتی ہے۔ یہ میرے رب کی قدرت کی دلیل ہے۔ اب دیکھیں، آپ اندازہ لگائیں کہ وہ جو کونپل پیدا ہوئی وہ کتنی نرم و نازک ہے کہ اگر چھوٹا سا بچہ اس پہ چھوٹی سی انگلی لگا دے تو وہ ٹوٹ کر ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ رب العزت اس کو محفوظ رکھتا ہے کہ زمین کا منہ چیر کر وہ زمین کی سطح پر نمودار ہو گئی، اور اب اس پر انگل لگا دی جائے تو وہ فوراً مسل جائے گی، لیکن اللہ رب العزت موسمی تغیرات کے باوجود، سردی بھی ہے، گرمی بھی ہے جس کو انسان برداشت نہیں کر سکتا، لیکن چھوٹی سی وہ کونپل جو ہاتھ لگانے سے مسل جاتی ہے، ٹوٹ جائے گی، لیکن اللہ رب العزت اتنے بڑے موسم کے تغیرات، آندھیوں طوفان سے اسے محفوظ کر کے ایک توانا پودا بنا دیتا ہے۔ اور ایک کونپل پیدا ہوئی تھی، اس میں پھر سات تک 8 اس کے پودے بنتے ہیں، پھر وہ تناور پودے بن کے ان پہ سٹے لگ جاتے ہیں۔ ایک دانہ دبا کے آئے تھے، 7 بالیاں پیدا ہوئیں، 60 سٹے پیدا ہوئے، ہر سٹے میں 100 دانہ ہے، آپ ایک دبا کے آئے تھے، 700 دانہ اٹھانے کے قابل ہو گئے۔ یہ سب کچھ اتنی بڑی ترقی کون دے رہا ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اس لیے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے اختلاف میں۔ اب دیکھیں، کل جو حصہ رات میں شامل تھا آج دن میں بدل رہا ہے، اور کچھ دنوں کے بعد وہی جو دن کا حصہ ہوگا وہ رات کا حصہ شمار ہو جائے گا۔ آج کل دن بڑا ہو رہا ہے تو رات گھٹ رہی ہے، تو جو کل تک رات کہلاتی تھی آج دن بن رہا ہے۔ اتنی بڑی تبدیلی کون لا رہا ہے؟ تو یہ میرا مالک ہے، اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو یہ عجائبات قدرت ہیں، ان میں غور و فکر کرنے سے اللہ رب العزت جو وحدہ لا شریک ذات ہے، اس کی عظمت، اس کی قدرت، اس کی حکمت، اس کے علم کی معرفت اور اس کی وحدانیت کا پتہ چلتا ہے۔ اب اپنی اپنی تحقیق ہے الگ، مومن کی تحقیق اور ہے، کافر کی تحقیق اور ہے۔ کافر سب کچھ دیکھنے کے باوجود، عجائبات قدرت دیکھنے کے باوجود اسے کچھ پتہ نہیں چلتا، وہ اپنے رب کی ذات کی پہچان نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کہ اس کے دل کا شیشہ جو ہے وہ دھندلا چکا ہے، اللہ رب العزت کی معرفت اسے نصیب نہیں ہوتی۔ لیکن مومن جو ہے وہ انہی چیزوں میں غور و فکر کرنے کے بعد پکار اٹھتا ہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے پروردگار تو نے کائنات کی کوئی چیز بھی بیکار پیدا نہیں فرمائی، اور دعوت عقل مندوں کو دی ہے، عقل والوں کو، اس لیے فرمایا لآیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے، عقل مندوں کے لیے ان چیزوں میں نشانیاں ہیں۔ اور عقل مندوں کی 4 نشانیاں بیان فرمائی، فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، ان کی پہلی نشانی کیا ہے کہ وہ اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، پہلو بھار بھی لیٹے ہوئے اللہ اللہ کی صدا لگا رہے ہوں گے، ان کی زبانوں سے اپنے رب کا نام جو ہے وہ نکل رہا ہوگا، وہ ہر وقت اس کا ذکر کر رہے ہوں گے، چاہے بیٹھے ہوئے ہوں، چاہے لیٹے ہوئے ہوں، چاہے پہلوؤں کے بل اپنی بستروں پر پڑے ہوئے ہوں، پھر بھی وہ اپنے رب کی یاد میں مصروف ہوتے ہیں۔ اور دوسری ان کی نشانی کیا ہے؟ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں، اور پھر غور و فکر کرنے کے بعد وہ پکار اٹھتے ہیں اور تسلیم کر لیتے ہیں، ان کا دل مان جاتا ہے اور زبان اس بات کی گواہی دیتی ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے پروردگار
تو نے ان اشیاء میں سے کسی چیز کو بھی بیکار پیدا نہیں فرمایا، ہر ایک چیز کی تخلیق میں مختلف حکمتیں رکھی ہیں۔ سبحانکا، اور زبان سے کہتے ہیں پاک ہے تیری ذات، فقنا عذاب النار۔ چوتھی ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ یہ دعا مانگتے رہتے ہیں، اللہ ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اللہ تعالی ہمیں ان عجائبات قدرت میں غور و فکر کر کے اپنی صحیح سمت جو ہے اسے متعین کرنے کی اور اپنی دنیا و آخرت سنوارنے کی، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت، قدرت، اس کی حکمت اور اس کی وحدانیت پر یقین محکم رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔